بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 23 ذی الحجہ کی تاریخ ہے جو کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ سرکار سفیر حسینی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ ان کے 2 بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو آئے تھے، باپ کی شہادت جو 9 ذی الحجہ کو رونما ہو چکی، جو مکے میں عالم اسلام کے لیے یوم عرفہ تھا، اس دن بچے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ باپ کی شہادت کے بعد چھوٹے چھوٹے کب سے بچے کوفے میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے تھے۔ کسی نے لے جا کر ابن زیاد ملعون کے حوالے کر دیا، بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دروغ زندان محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو آزاد کیا اور کہا بچوں صبح ہونے سے پہلے تم حدود کوفہ سے باہر چلے جاؤ اور راہ مدینہ کو پکڑ کر اپنے وطن مدینے پہنچ جاؤ۔ مگر چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کیسے پہنچ سکتے تھے؟ راستوں سے ناواقف بچے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے کو پھر کوفے کی حد میں پایا۔ یہ سب باتیں تھیں۔ اب دن نکل آیا، بچے اپنے کو کیسے چھپائیں، کیسے اپنے کو سنبھالیں اور دشمن سے کیسی اپنی حفاظت کریں۔ تو ایک پیڑ کے اوپر یہ خزادے، یہ بچے چڑھ گئے، پیڑ کے پتوں میں اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ ایک مومنہ تھی، اس کی خادمہ چشمے پر پانی بھرنے کے لیے گئی کہ پانی میں ان بچوں کا عکس دکھائی دیا، ان بچوں کی تصویر دکھائی۔ اس نے اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا 2 چاند نظر آ رہے ہیں۔ فوراً گئی اپنی مالکن کو، اپنی مخدومہ کو، اس معظمہ کو اس نے اطلاع دیا۔ اس معظمہ نے جیسے یہ خبر سنی دوڑتی ہوئی آئی۔ آنے کے بعد بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ بچے کوفے کے حالات کو دیکھ کے جہاں باپ کو مارا جا چکا اور ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ بچوں نے اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو چھپانا چاہا۔ کہ ایک بار وہ مومنہ کہتی ہے کہیں آپ سرکار سفیر حسینی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے فرزندان تو نہیں ہیں، ان کے بچے تو نہیں، ان کے بیٹے تو نہیں ہیں؟ بچوں نے حامی بھری اور کہا آؤ ہم تمہارے خانوادے کی مومنہ ہیں، ہم تمہیں دل و جان سے اپنے پاس رکھیں گے، ہم محب اہل بیت ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ بچوں نے جب اس اضطراب میں شفقت و محبت کی خنکی کا احساس کیا تو اس مومنہ کے پاس آ گئے۔ وہ مومنہ لے کے آئی، بچوں کو نہلایا دھلایا، بچوں کے سر میں تیل لگایا کنگھی کی کہ زہرا خوش ہو جائے، ان کے خانوادے کے چشم و چراغ کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ میری شہزادی تک کی بات پہنچتی اور شہزادی ضرور دیکھ رہی ہوں گی اس عقیدے سے، اور یہی ہم دنیا میں ہماری عزت اور مغفرت میں اور آخرت میں ہماری مغفرت کا باعث بنے گا۔ اس احساس میں بچوں کی خدمت میں مومنہ لگ گئی، بچوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور بچوں کو سلا دیا۔ اسی اثنا میں رات کو جب اس مومنہ کا شوہر آیا جو دشمن اہل بیت تھا تو ایک بار پوچھا کیا ہوا، بہت تھکے ہوئے چلے آ رہے ہو؟ کہا مسلم کے دونوں بچے زندان کوفہ سے غائب ہو گئے ہیں، ان کی جستجو میں بڑی محنت لگ گئی۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ ان کی تلاش کر کے کسی بھی صورت میں انہیں حاضر کیا جائے۔ اسی میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے مگر کامیابی نہیں مل سکی۔ اس مومنہ نے کچھ بتایا نہیں کہ آدھی رات گزری تھی کہ بچوں کی آنکھ کھل گئی۔ بچوں نے گفتگو شروع کی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ
ہم اپنے بابا مسلم ابن عقیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، اور بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی میرے لال تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا یہی خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بچوں کی اس سنگناہٹ، اس گفتگو کی آواز کو اس ملعون نے، اس شقی نے سن لیا۔ ایک بار آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ کہاں ہیں، یہ کون بول رہا ہے؟ ہاتھوں کو بڑھایا، ننھے ننھے بچوں کی ننھی ننھی زلفیں اس ملعون کے ہاتھوں میں آ گئی۔ کھینچ کے ایک ستون در سے بچوں کو باندھ دیا۔ کربلا سے پہلے ریسمان ستم میں ستون در سے، ریسمان ستم کے سہارے ستون در سے یہ بنی ہاشم کے بچے باندھے جانے لگے۔ اس مومنہ نے کہا کیا غضب کر رہا ہے؟ ایک بار اس نے کچھ نہیں سنی، ادھر صبح ہوئی، لے کے چلا، اور چلنے کے بعد نہر فرات کے کنارے آیا۔ ایک بار پھر چاہتا ہے قتل کرنا، بڑا بھائی کہتا ہے پہلے ہمیں قتل کرو تب چھوٹے کو کر سکتے ہو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کرو تب بڑے بھائی کو قتل کر سکتے ہو۔ وہ کرتا تو کیا کرتا کہ ایک بار اس نے چاہا کہ ہم قتل کر دے دونوں کو، مگر ہر بار یہی تھی، چھوٹا کہتا تھا پہلے میں کرو تب بڑے بھائی کو قتل کر سکتے ہو، بڑا کہتا تھا پہلے ہمیں کرو تو چھوٹے بھائی کو قتل کر سکتے ہو۔ ایک بار اس ملعون نے کہ خنجر ظلم کو بچوں کی گردن پہ چلا دیا، بچے ذبح ہو گئے۔ ایک بھائی کی میت کو نہر فرات میں ڈالا تو ٹھہری رہی، یہاں تک کہ دوسرے بھائی کی میت گئی تو دونوں بغل گیر ہو گئی۔ مسلم کے خزادے وہاں سے چلے گئے۔ عزیزو، مومنہ بڑا پریشان کہ بچوں کا حال کیا ہوگا، کہ تھوڑی دیر میں دیکھا شقی بچوں کے ننھے ننھے سر لے کر آ رہا ہے۔ مومنہ تڑپ گئی۔ ہاں جاتے جاتے بچوں نے اتنا کہا تھا، اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں میرے لیے، جب مدینے جانا ہو تو میری ماں کو میرا سلام کہیے گا۔ جب ایک عرصے کے بعد اس مومنہ کو مدینے جانا نصیب ہوا تو ایک بار اس نے پوچھا کہ بنی ہاشم کا گھر کہاں ہے۔ ایک بار محلے بنی ہاشم کی جستجو میں مدینوں کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی، کہا امام حسین علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ تو کسی نے پتہ بتایا۔ پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے بنی ہاشم میں داخل ہو جا، جس گھر سے واہ حسینہ واہ محمدہ کی صدا آ رہی ہوگی، وہی گھر امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے۔ بس اتنا سننا تو آئی۔ ایک بار بیویوں نے اسے دیکھا تو نیا چہرہ تھا، بیویاں سمجھ گئی باہر سے آ رہی ہے۔ پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوفے کا نام سنا، جناب مسلم علیہ السلام کی بیوہ آگے بڑھی، اے مومنہ کوفے سے آ رہی میرے بچے، دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے والی و وارث مسلم ابن عقیل کے ساتھ گئے تھے، کیا ان کی کوئی خبر ہے؟ بس اس مومنہ نے خوب بھرا کرتا بچھا دیا، کہا بی بی آپ کے بچوں کو بڑے ناز و نعم سے ہم نے رکھا تھا، مگر میرا ظالم شقی شوہر اس نے بچوں کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خدا غارت کرے، خدا لعنت کرے اس پر۔ یہ مومنہ کی گفتگو تمام ہو گئی۔ بس ایک بار مسلم کی بیوہ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر زیر آسمان کھڑے ہو کے کہتی ہے، اے میرے مالک، ہم نے اپنا وارث بھی تجھے دے دیا، اپنی گود کے پالے 2 کربلا میں تیرے دین کے حوالے کیے، 2 کوفے میں ہم نے تیری دین کی تقویت کے لیے قربان کر دیے، ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا